یعنی جس مسلمان کا یہ علم یعنی فرض عین یعنی ہمارے لیول کا، اس کی بات ہو رہی ہے. تو آپ جو ہیں کوئی یعنی مفتی نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں دینے کے اس میں ہے. غرض کیا ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ، یہ جو پیچھے میں نے تمام چیزیں گنوائی ہیں، کہ کم از کم اپنے گھر جا کر اپنے محلے میں اپنے بستی کے لوگوں کو خبردار کرنا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا ہوگا، وہ فرائض سے غافل ہے. بس یہ بات اسے بتانی پہنچانی ہے. نہ کوئی فتوے کی یعنی ضد ہے، نہ مفتی ہے، نہ عالم کہلوانا مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو اور پھر لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے. قرآن کا ترجمہ آتا ہے، کسی کو ترجمہ بتا دیا، تفسیر میں باتیں سنی ہیں سمجھ آئی ہیں وہ بتا دی، سمجھا دی. صحیح؟ جو سمجھ آئی وہ بتا دیا. مختلف علماء نے جو اپنی قوم کا یعنی تجزیہ کیا ہے اور ان کا احتساب کیا ہے، تو وہ اپنی قوم کی حالت کے بارے میں کہتے ہیں. جیسے مولانا محمود حسن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو میں نے جنگ و جدل کا حال دیکھا تو حل ان کو یہ ہے کہ انہیں قرآن کی طرف راغب کیا جائے. یعنی قرآن ہی انسان میں سمجھنے کا بصیرت کا ایک لیول پیدا کرتا ہے، جس سے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی بتایا جائے، قوم کو ڈرایا جائے. ہر شخص کے حالات مختلف ہیں. یعنی ہم میں سے، آپ خواتین میں سے کچھ لوگ علم میں بڑی پختہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں. کچھ جو ہے ابھی تک عمر کی بھی یعنی ارلی ایج میں ہے، ٹین ایج ہے، عمل اتنا علم میں پختگی نہیں ہے، اتنے مواقع نہیں ہیں، لیکن اپنے عمل سے آغاز کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے کبھی یہ نہیں سوچیں کہ اچھا یہ جو تفقع ہے دین کا، یہ پورا میں نے ایک عالم بن کر، اور اس کے بعد ایک مجمع ہی ہوگا، کوئی 20 30 40 لوگ ہوں گے، انہی سے میں خطاب کروں گی اور انہی کو سکھاؤں گی. نہیں، اگر یہاں پر موجود 20 لوگ بھی، 30 لوگ بھی، یا 40 لوگ بھی، صرف اتنے ہی لوگوں کو آپ میں سے ایک کو بھی سکھا دے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ ایک خاتون، ایک لڑکی، ایک اور خاتون اور ایک لڑکی کو، چاہے وہ اپنے گھر میں سے ہی ہو، سکھاتی ہے، تو ایک لڑکی اور خاتون سے کتنے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، بہت درستگی ہو سکتی ہے. کیوں؟ دیکھیں اس چیز کو اپنے لیے سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے نا. ورنہ دیکھیں کتنے لوگوں کے پاس وقت ہے مگر توفیق نہیں دی. توفیق کس کو ہوئی ہے؟ آپ کو ہوئی ہے نا، آپ کو اللہ نے چنا ہے نا، آپ دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں، تو پھر توفیق دیے تو حق بھی ادا کرنا ہے. اس کے بغیر ہم اندھیروں سے نکل نہیں سکتے. ہر صحابہ نے اپنے اپنے درجے پر اپنا رول ادا کیا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ، اور ہر انسان کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور خاموش عہد ہم نے اپنا مقصد حیات وہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں صحابہ میں جیسے مثال ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ کی اور حضرت خالد بن ولید کی. حضرت ابو ہریرہ 5000 احادیث کو روایت کرتے ہیں، خالد بن ولید سے چند احادیث سے روایت ہے. دونوں صحابہ ہیں، دونوں کا اخلاص ہے، دونوں دین میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، لیکن صلاحیت کے اعتبار سے انہوں نے میدان کا انتخاب کیا اپنا اپنا.
حضرت خالد ہمیشہ سوچتے تھے جب انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، کہتے ہیں کہ میں جس مہم میں نکلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، میں سوچتا کہ میں خود کو اس چیز پہ لگا رہا ہوں جس پر مجھے نہیں لگانا چاہیے، اور یہ احساس مجھے بڑا ستاتا، یہاں تک کہ فتح مکہ سے پہلے آ کر مدینہ میں اسلام قبول کیا۔ وہ انہی فطری طور پر انتہائی بہادر تھے، اپنی خصوصیت کو جانتے تھے، اور اس موقع کا انہوں نے استعمال کیا جب انہوں نے یہ دریافت کیا کہ یعنی شعوری طور پر کہ اسلام کی خدمت کے وسیع میدان میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اتنی بہادری ان کے پاس تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی یعنی اس خدائیداد صلاحیت، ان بہادرانہ صلاحیت سے شرک کا استحصال کریں گے اور توحید کے قیام کے لیے اسے یعنی محاذ پہ لگا دیں گے۔ اس لیے وہ اس اسلامی فوج میں شامل ہو گئے، انہیں پتہ تھا، اور ساری عمر انہوں نے اس راہ میں یعنی سرگرم عمل رہے اور اپنے لیے استقامت چاہتے تھے، دعا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے دعا کروائی اپنے لیے کہ مجھے اس راہ میں کیا ملے، استقامت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا۔ پھر دوسری طرف ابو ہریرہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، ان میں خالد بن ولید والی صلاحیت نہ تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ میرے اندر حافظے کی قوت زیادہ ہے، تو اس صلاحیت کو انہوں نے استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا بھی کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے ایسا علم ملے جو میں کبھی نہ بھولوں۔ آپ نے کہا آمین۔ اب یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو ذہانت، جو نسیان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دعا فرمائی لیکن ان کی یادداشت صرف دعا کا نتیجہ نہیں تھا، اس میں ان کی اپنی یعنی کوشش، اپنی تڑپ کا اظہار ہے نا، یعنی یہ دو طرفہ واقعہ تھا۔ جس چیز کو اپنے لیے محسوس کیا اور اس میں زیادتی چاہی، اس کے لیے دعا کا وہ کیا۔ اصل میں کیا تھا؟ اپنے اندر وہ چیز تھی نا، یعنی اپنی صلاحیت کو پہچانا اور اس کی ترقی کی دعا کروائی۔ تو یعنی برابر دین کی خدمت کی لیکن مختلف طریقے سے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، توجہ سے ہر بات سنتے، لکھنے کی ضرورت پیش آتی تو لکھتے۔ اس لیے اسلامی تاریخ میں وہ حدیثیں پہنچانے میں اہم ترین کردار ادا کیا، ان کے ذریعے بہت حدیثیں پہنچی۔ تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ہر انسان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ خود کو جانے، اپنے مقصد کو پہچانے، اور پھر اس مقصد کو وہ کیسے دین کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیا صلاحیت ہے بولنے کی، لکھنے کی، کن طریقوں سے کام کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کی صلاحیت، اس کا دائرہ کار مختلف ہے۔ خود سوچیں، خود کو پہچانیں، میں کیا کر سکتی ہوں دین کے لیے، کہ مجھے اور یہ احساس ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ باہر والوں کو تو چھوڑیں نا، ہم سب ایک دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں دین کے اس کام میں، کیا کیا صلاحیت ہے، میں کیا کروں اس دین کے کام میں۔ ایز اے ٹیم ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نا، اور دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جس میں جو صلاحیت ہے، میں اپنی صلاحیت کے مطابق کیا کر سکتی ہوں۔ یہ ہماری جو یہ کوشش ہوتی ہے نا کہ میں سب سے الگ ہو کے، کچھ الگ ہو کے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، مل جل کے کام کیا جاتا ہے۔ دیکھیں دین کا کام آپ کے حصہ ڈالے بغیر، یعنی آپ کی جو صلاحیت ہے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو بھی ہو جائے گا، ہوگا نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی صلاحیت ہے تو اس کا استعمال کر کے دین تو چلے گا، بڑھے گا، قائم رہے گا، لیکن جب میں آخرت میں پہنچوں گی تو میرا اس میں کتنا حصہ ڈلا ہوا ہوگا۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا اس کام کو،
لیکن کیا جس کسی اور نے یہ کام کیا قیامت کے وہ دن کہے گا کہ دیکھو ہم نے دین کے لیے اتنا کام کیا، آپ میرے حصے میں سے تھوڑا سا آپ بھی لے لو؟ ایسا ہوگا؟ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں نا، لیکن دوسرے کے کرنے سے ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ کو لنچ بھی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر لیا، چلیں آپ کے پاس نہیں ہے آپ کھا لیں، لیکن وہاں اپنے کام میں سے کوئی کچھ نہیں دے گا کہ میں نے دنیا میں دین کے لیے بہت کام کیا تھا، آپ میرے کام میں سے تھوڑا سا لے لیں کیونکہ یہ تو ضروری تھا، کرنا تھا۔ ہمیں دراصل نیکی کا اگر شوق ہو جائے نا، یقین آ جائے نا کہ یہ کام باعث اجر ہے، جو پیچھے کہا، بھوک پیاس تھکاوٹ، کہ دین کے لیے کام کرنا دراصل دین کا فائدہ نہیں ہے، یہ میرا فائدہ ہے، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔